بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی ہندوستان کے بارے میں کہ RSS راشٹریہ سیوک سماج کی آئیڈیالوجی کے بارے میں کہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا اگلا پلان کیا ہے، کہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری منوسمرتی کے اندر لکھا ہے، جو ان کی مذہبی کتاب ہے، کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک ہے، ہندوؤں کا وطن ہے، اور اس میں غیر ہندو نہیں رہ سکتے، اور اس کے لیے کس طرح اس زمانے کی جو BJP گورنمنٹ ہے، جو RSS کے انڈر کام کرتی ہے، وہ کس طرح اگلے الیکشن کے اندر 2/3 میجورٹی لے کر وہاں پر ہندوستان کے اندر قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح مسلمانوں کی اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی شریعت ختم کر کے صرف وہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ چلو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو اپنا کر رہے ہیں، تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کے مسلمان کو ان کے جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ جو کریں گے، ہم کو چاہیے کہ ہم کیسے طریقہ واردات، ان کے طریقہ واردات سے بچیں۔ تو یہ صرف جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سب کے لیے میرا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم نے کچھ طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کر کے مختلف غیر جو مسلم ملک ہیں ان کے اندر مسلمان رہتے ہیں، تو وہاں پر اگر مسلمان یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں انشاءاللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو وہاں پر مسلمان مضبوط ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کی کچھ نہ کچھ مطلب ایک دفاعی پوزیشن اختیار ہو جائے گی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو کم از کم مسلمان جو ہے وہ بچنے کی صورت میں ہوگا، کم از کم جان سے نہیں جائے گا، اگر کچھ نقصان ہوتا بھی ہے تو کم از کم اپنا دفاع کر لے گا، اپنے گھر والوں کا دفاع کر لے گا، اپنی عزت، مال، جان، آبرو کا دفاع کر لے گا۔ تو یہ ہے تو خصوصاً جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے، لیکن یہ دوسرے مسلمان بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو میری ایک ہندوستان کے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش ہے، خصوصاً علماء کرام سے، اور وہ جو طبقہ ہے جو لیڈر کہلاتا ہے ہندوستان کے اندر، ان سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ چند کام ہیں اگر انشاءاللہ اپنی قوم کے اندر ان کو کر لیں، پوری قوم مل کے یہ کام کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر ایک اچھی پوزیشن ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہیں اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر سامنے سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو اگر کم از کم اس کو مار نہ سکے تو کم از کم اپنا بچاؤ لازمی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے اندر ایمان کی دولت۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ اصل جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل والے، جب ان کو فرعون کے لوگ مارتے تھے تو وہ آ کے شکایت کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ یا اللہ، یہ شکایت کرتے ہیں کہ فرعون کے لوگ انہیں مارتے ہیں اور ان کی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنا جو بول ہے اس کو صحیح کریں، کہ یہ کہیں کہ فرعون نہیں مارتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرعون سے مرواتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا ساری قوم کو کہ اپنا بول صحیح کرو، تو ساری قوم اب جو بھی مار کھا کے آتا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ فرعون نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے مروایا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اسی طرح
ہندوستان کے لوگ سب سے پہلے تو اپنا بول صحیح کریں کہ یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ مودی نہیں کر رہا، RSS نہیں کر رہی، بجرنگ دل نہیں کر رہی، ہندو نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پٹوا رہا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چند چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے بول کو سیدھا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو وہ ایسے بکھر جاتی ہے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، پھر اس قوم کی اللہ ہی حافظ ہے، پھر اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ جو آج کا مسلمان مسلکوں کے اندر، قوموں کے اندر اور برادریوں کے اندر بٹا ہوا ہے کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم گجرات والے ہیں، ہم حیدرآباد والے ہیں، ہم فلاں جگہ کے ہیں، تو یہ چیزیں چھوڑیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ جب تک آپ کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، آپ ایک مٹھی نہیں بنیں گے، تو تب تک آپ کے یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ آپ کو مار پڑتی رہے گی، وہ اکیلے اکیلے کر کے مارتے رہیں گے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک کہانی سنتے تھے 5ویں کی کتاب کے اندر کہ کسی جنگل کے اندر 2 بیر رہتے تھے، تو شیر جب بھی ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا بڑے موٹے تازے بیل ہیں، کاش میں ان کو کھاؤں۔ تو وہ جب ان پر حملہ کرتا تھا، ایک بیل کے اوپر حملہ کرتا تھا تو دوسرا اسے سینگوں سے مارنا شروع کر دیتا تھا، اس طرح وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو کچھ معاملہ ہوا اور دونوں بیلوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہو گئی، تو دونوں نے الگ الگ جا کے جگہ پہ چرنا شروع کر دیا۔ تو شیر نے جب ان کو اکیلے اکیلے دیکھا، پہلے اس نے ایک پہ حملہ کیا، اسے مارا اور کھایا، اور پھر دوسرے پہ حملہ کیا، اسے مارا اور کھایا۔ جب ہم ایک جٹ نہیں بنیں گے، اب ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، اتفاق پیدا نہیں ہوگا، تو پھر وہ اکیلے اکیلے کر کے ہمیں ماریں گے۔ وہ جب مارنے آئیں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ دیوبندی ہو، آپ اہل حدیث ہو، یا آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ حضرت ہمیں بتائیں آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو دوسرے مسلک والوں کو مارنے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ یہ نہیں پوچھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ کون ہو، مسلمان ہو، بس مارو بھائی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر سے یہ مسالک اور برادریاں اور قومیں اور قبیلے، یہ چیزیں ختم کرنا ہوگی اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہے یہ ہے ہمیں ہمارے اندر متفقہ ایک جماعت کی شکل میں اختیار کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہو کہ جب وہاں سے کوئی حکم آئے تو سارے اس کے اوپر لبیک کہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر جو یہ ہے راشٹریہ سیوک سماج، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس کی ذیلی جو تنظیمیں ہیں، کچھ کا میں نے پڑھ کے نام بتائے تھے، ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں تقریباً 87 سے زیادہ RSS کے نیچے جو ہیں وہ ان کی تنظیمیں کام کرتی ہیں، جن کو RSS کہتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ بجرنگ دل کا کیا کام ہے، شیو سینا کا کیا کام ہے، دوسری جماعتوں کا کیا کام ہے۔ تو وہ لیکن اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ سارے مانتے ہیں۔ اس وقت جو RSS کا جو لیڈر ہے اس وقت کا، وہ کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ بالا صاحب دیورس۔ وہ جو حکم وہاں سے آتا ہے تو پورے انڈیا کے اندر وہ حکم چلتا ہے بالا صاحب کا۔ BJP مودی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے ان کے لیے، ان کا چھوٹا سا ایک یعنی کہ آدمی ہے، اصل تو پیچھے بیٹھے ہیں۔
وہ جو کہتے ہیں وہ آگے کیا جاتا ہے۔ امت شاہ ایک چھوٹا سا ان کا مطلب ایک چمچہ ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک ایسی جماعت بنائیں جس کے نیچے ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی اس کے انڈر اس کے ماتحت ہوں، اپنا ایک لیڈر لے لیں، اپنا ایک امیر طے کر لیں، یا اپنی ایک شورا بنا لیں 15-20 لوگوں کی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی، اور اس شورا میں سے ایک امیر یا ایک آدمی طے کر لیں جس کو اپنا لیڈر مان لیں، اور وہ پورے مسلمانوں کو کنٹرول کریں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں اور جہاں پر مسلمان کم ہیں، کم جگہوں والے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر چلے جائیں، تاکہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ہندوستان کے اندر، اور ہوگا، ہم یہ آپ کو بات یقینی کہہ رہے ہیں، آج آپ کو شاید یہ بات نہ بھی سمجھ آئے، آپ کہیں گے کہ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ بات یقینی سمجھ آ جائے گی جب آپ کے سر پہ پڑے گی، اور اب لوگ آہستہ آہستہ سمجھنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ ان جگہوں سے ہجرت کر کے جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پر چلے جائیں۔ کم از کم کل ایک کوئی مسئلہ ہو تو ہم ایک علاقے کے اندر میجورٹی والے علاقے کے اندر ہوں گے تو مسلمان جو ہے وہاں پر پروٹیکٹ کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ وقت آ جائے جب ہندوستان BJP گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کی شریعت ختم کر دے، تو مسلمانوں کو چاہیے جس طرح سکھوں کا ایک صوبہ ہے پنجاب، اب پوری انڈیا کے ہندو جو ہیں مل کے پنجاب پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ سکھوں کی میجورٹی ہے پنجاب کے اندر۔ اب اس طرح مسلمان جو ہیں 2-3 صوبوں کے اندر اپنا ہولڈ اور کنٹرول اور اپنی آبادی ساری وہاں پر لے آئیں، کل اگر کوئی مسئلہ ہو جائے وہ شریعت ختم کرتے ہیں آپ کی اور کہتے ہیں جی آپ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے، تو پھر مجبوراً ہندوستان کے اندر سے ایک اور مسلمانوں کی ریاست نکل سکتی ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے مسلمان وہ کریں، وہاں پر اپنی سیکیورٹی کمپنیاں بنوائیں۔ یہ جو سیکیورٹی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ جو بینکوں وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں، دکانوں کے سامنے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سیکیورٹی کمپنیاں مسلمان جو ہیں اپنے علاقوں کے اندر کھولیں، اور جتنے بھی مسلمانوں کے کاروبار ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ بہتر ہے کہ ہم ہندو سیکیورٹی گارڈ کو وہاں پر رکھیں یا کسی اور کو، اس سے بہتر ہے کہ مسلمان سیکیورٹی گارڈ ہمارے ہاں ہو، کیونکہ کل وقت آنے پہ کم از کم وہ سیکیورٹی گارڈ ہی جو ہیں ایک آرمی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم تھوڑی بہت ٹریننگ لے، کم از کم اپنی حفاظت کے لیے ٹریننگ لے لے، کہ کم از کم کوئی اسے چور لوٹنے آ جائے اس سے تو بچا جا سکے، کہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے مسلمان ٹریننگ لیں، وہ ڈنڈے کی ٹریننگ لیں، اور اسی طرح جو ہے چاقو چھری جو ہے مسلمان ہر وقت اپنے پاس رکھے، یہ سنت بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ہتھیار ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک چاقو یا چھری چھوٹی ہر وقت لازمی رکھیں، کیونکہ تلوار تو اصل ہے ہی ہماری ہے، سکھوں نے پکڑی ہوتی ہے، ہندوؤں نے پکڑی ہوتی ہے، اصل تلوار تو تھی مسلمانوں کی، ہم نے چھوڑ دی تو انہوں نے پکڑ لی، آج ہمیں وہ کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے تلوار کو پکڑا ہی نہیں۔ تو کم از کم چاقو چھری تلواریں اپنے گھر کے اندر چاہے شو پیس کے طور پر ابھی لٹکا لیں دیواروں کے اوپر، لیکن لٹکا لیں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جب سیکیورٹی کمپنیاں بنیں گی تو ہتھیار بھی آ جائیں گے مختلف قسم کے۔ اور جو ایک اور بات ہے، آپ مسلمان ملکوں کے اندر اپنے لوگ بھیجیں، وہاں سے ٹریننگ لے کے آئیں۔ آج الحمدللہ آپ کے پاس بہت بڑا میدان ہے افغانستان کے اندر مجاہدین ہیں، ان سے ٹریننگ لیں انشاءاللہ۔ پاکستان تو جا نہیں سکتے، بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کے اندر چلے جائیں۔
اسی طرح اپنے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے کیمپ بنا لیں جہاں پر کراٹے کی کم از کم کراٹے کی ٹریننگ ہونی چاہیے، کراٹے وغیرہ کی ٹریننگ ہو، جمناسٹک کی ٹریننگ ہو، اس طرح۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چند کام ہیں، اگر ہم انشاءاللہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جو ہے حفاظت ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان جو ہے صحیح ایمان والا، 1 میل کی مسافت سے اس کا رعب جو ہے وہ کافر پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا رعب جو ہے، ہمارے رعب سے ہی وہ مر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے، ہمارا ایمان جو ہے اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے ایمان کا ان کے اوپر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اب ان کا رعب ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارا ایمان تھا تو مسلمانوں کا رعب ہوا کرتا تھا۔ آج ساری دنیا کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کا ایمان ختم ہوا تو ان کا رعب بھی ختم ہوا۔ مسلمانوں کے معاملات، عبادات، معاشرت بگڑے تو کیا ہوا، مسلمانوں کا رعب بھی دنیا سے ختم ہو گیا اور غیروں کا رعب ہمارے اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ فرد واحد کی طرح ہے۔ جب ایک آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، جب سر کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہونا چاہیے، برما کے مسلمانوں کا، انڈیا کے مسلمانوں کا، پاکستان کے مسلمانوں کا، عرب مسلمانوں کا، ترکی کے مسلمانوں کا، افغانستان، امریکہ کے مسلمانوں کا، ساؤتھ افریقہ کے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اگر کوئی مسلمان بیمار ہے یا کوئی مسلمان مصیبت میں ہے تو ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے۔ یہی اصل مومن کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا درد جو ہے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔